اور مجھے موقع دیا کہ اس دفعہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اور ان کے جو ہمارا سٹی کونسل پورا جو بنا ہے اس میں مجھے یوتھ کی سیٹ جو ہے وہ پارٹی نے آفر کری. اور اس کے لیے پارٹی بھٹو صاحب کا ویژن تھا، ایسا ویژن جو ہے، اور اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا، اور اب چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا. تو یہ ایک جو چین چلتی ہوئی آ رہی ہے شروع سے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی بھی پارٹی. اس کے علاوہ باتیں بنانے کے لیے تو لوگ جو ہے وہ اپنی ایگو کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگ سب بولتے ہیں ہم صحیح ہیں اور پیپلز پارٹی غلط ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ارم خان صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ینگ جنریشن ہے. آج ہم ینگ جنریشن کے لحاظ سے بات کریں گے. اور سب سے پہلے تو ارم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ڈیجیٹل سندھ کو ٹائم دیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا سیاست میں کس طریقے سے، یعنی کہ اس میں شمولیت کا جو آپ کا مائنڈ سیٹ گیا اس سائڈ، کتنا شوق ہے آپ کو اپنا سیاست کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیاست بیسکلی ایک سوشل ورکنگ کا نام ہے. ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت کریں. اب وہ آپ کسی پارٹی سے ایفیلیشن کے تھرو کریں یا آپ بغیر کسی ایفیلیشن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جس کو ہم کہیں گے معاشرے میں سیاست کہتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے جھوٹ کا، کسی کو دھوکہ دینے کا، چالاکی کا، اور یہ سب باتیں. مطلب کسی کو اگر آپ بولنا ہوتا ہے نا کہ یار وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بولتے ہیں یار وہ بہت سیاسی آدمی ہے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں سیاست کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے لوگوں کے لیے آپ کے جو معاشرہ ہے، آپ کا جو ایک سوسائٹی ہے، اس کی بہتری کے لیے آپ کام کرتے ہیں. تو میرا جو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہمارا جو سب سے پہلے دادا دادی اور ایک خاندانی سیاسی ایک بیک گراؤنڈ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس میں مجھے بچپن میں ایسا کوئی شوق تو نہیں تھا، لیکن اپنے والد صاحب کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں کافی میں انوالو ہوتا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے میری ایبیلٹی اور کیپیسٹی بڑھتی چلی گئی، جس کو پارٹی نے الحمدللہ ریکگنائز کیا اور مجھے موقع دیا کہ اس دفعہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اور ان کے جو ہمارا سٹی کونسل پورا جو بنا ہے اس میں مجھے یوتھ کی سیٹ جو ہے وہ پارٹی نے آفر کری. اور اس کے لیے میں پارٹی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور بس اس طریقے سے کوشش کریں گے آگے کہ اس کے ساتھ جسٹس کریں اپنے یوتھ کے لیے، اور باقی سارے جو بھی معاملات ہیں جس سے شہر کی بہتری ہو سکتی ہے اس میں اپنا رول پلے کریں. اچھا ارم بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لازم ہی کیوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا مدار آیا، اور کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر لوگوں کے دل پر چھائی ہوئی ہے؟ کیونکہ کہا تو جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمندر پارٹی ہے، ایک عوام کی خوشحال عوام کی پارٹی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آگے آنے والی جو ینگ جنریشن ہوں گی، کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کرے گی؟ باقی بالکل. دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کری کہ ایک سمندر پارٹی ہے، اور جو کہ ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا، ایسا ویژن جو ہے، اور اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا، اور اب چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا. تو یہ ایک جو چین چلتی ہوئی آ رہی ہے شروع سے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی بھی پارٹی ہو. پارٹی آتی ہیں، لوگوں کی اچھا پسند ناپسند چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ایک ویژن ہے، جو آپ ایک میچیور انسان ہی سمجھ سکتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اس پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں گے. اچھا ٹائم برا ٹائم آتا ہے، اور یہ پارٹی آپ ان کے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے لے کے کارکنان کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم اسپینڈ کریں، تو آپ کو دل کرے گا کہ آپ روز ان میں آ کے بیٹھیں اپنا ٹائم نکال کے، کیونکہ زندہ دل لوگ اس پارٹی میں ہیں. مجھے کبھی بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے، کسی بھی عہدیدار کے ساتھ یا کسی بھی سینئر کارکن کے ساتھ یہ محسوس نہیں ہوا کہ یار میں کوئی چھوٹا یا کوئی جوان لڑکا ہوں. وہ ایسے گھل مل جاتے ہیں سب آپس میں، اور سب کا جو ویژن ہے کہیں نہ کہیں ہر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اوور آل بات کی جائے، کنسولیڈیٹڈ بات کی جائے، تو لوگوں کا ویژن اس پارٹی میں رہتے ہوئے جو ایک بہترین طریقے سے اپنے ویژن کو لے کر چل رہے ہیں، تو وہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو کہ اس پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ باتیں بنانے کے لیے تو لوگ جو ہے وہ اپنی ایگو کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگ سب بولتے ہیں ہم صحیح ہیں اور پیپلز پارٹی غلط ہے. تو ان کو ہم جواب دے جو ہے وہ نہیں ہے. تو بس ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ، اور باقی جس کو جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں ہماری پارٹی سے، وہ اس کے ذمہ دار خود ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کی خدمت میں مشغول رہیں گے اور عوام کے دلوں پہ چھائے رہیں گے.
اچھا ارم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے کا شوق کس طریقے سے ہوا، سیاست میں آنے کا شوق کس طریقے سے ہوا؟ دیکھیں، سیاست میں آنے کا شوق مجھے اس طریقے سے ہوا کہ میں نے دیکھا ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ایک لیوش لائف، ایک لگژری لائف جو ہے وہ گزار رہے تھے جب تک بی بی شہید زندہ تھیں. ان کی شہادت کے بعد بھی چیئرمین صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ پاکستان کے باہر رہ کے اپنی زندگی سکون سے گزار لیتے، لیکن وہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر آئے. 16 سال ان کو بی کی شہادت کے بعد ہو گئے ہیں سیاست میں. تو وہ اس ٹائم میرے خیال سے میری جتنی ایج ہوگی جتنی آج میری جو ایج ہے. تو انہوں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے یہاں پہ عوام کے بیچ میں آئے، عوام کی خدمت میں ہیں اور دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوا رہے ہیں. تو مجھے بس وہ ایک آئیڈیل کے طور پہ مجھے بڑا ایک ان کی یہ چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے. لوگ بولنے کو بہت باتیں بولیں گے، ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک واقعی میں ینگ جنریشن کے لیے آئیڈیل ہیں اور وہ ایک جذبہ رکھتے ہیں. اس جذبے کو دیکھ کے یوتھ کو، ینگ جنریشن کو سیکھنا چاہیے کہ یار یہ جو جذبہ ہے سیاست کا یا خدمت کا یا سوشل ورکنگ کا سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، یہ ایک بہت حسین جذبہ ہے. دیکھیں، اپنے لیے زندگی ہر کوئی جیتا ہے. میں چاہوں پیسے جمع کروں، باہر ملک چلے جاؤں، کچھ بھی کہیں سے بھی کر، لیکن کل کو جب انسان دنیا سے رخصت ہو تو اس کو لگنا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں دوسروں کے لیے کچھ کیا ہے، اپنی ایبیلیٹیز کو، اپنے اسٹرینتھ کو کسی اور کے بھی کام وہ چیز آئی ہے. تو ایک وہ جو فیلنگ ہے نا، ایک وہ سیٹسفیکشن ہے کہ جب آپ کی ذات سے کسی دوسری کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں جو پیار اور جو محبت، جو دعائیں نظر آتی ہیں، تو وہ ایک سیٹسفیکشن لیول ایک الگ جو ہے نا اس کا لیول ہے. تو یہ چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے.